الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے 39 تک 10 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اس آیت میں اللہ کے لیے صفت کلام کا اثبات ہے۔ وہ جس وقت چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، فرشتے ملائکہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، جن کا مسکن، جن کے رہنے کی جگہ آسمان ہے، جو اللہ کے احکام کے پورے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایک ایسی قوم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کی ایک نسل دوسری نسل کے بعد آتی رہے گی۔ خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ پوری نوع انسانی مراد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام ہے، جس کا ذکر اسی آیت میں آگے آ رہا ہے۔ لفظ خلیفہ سے واضح ہے کہ اس مخلوق میں توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری رہے گا، اولاد ہوگی، نسل آگے بڑھے گی، اور ساتھ ہی اس مخلوق کے لیے زمین میں دوام اور ہمیشگی بھی نہیں ہے۔ وہ مرتے رہیں گے، ان کی اگلی نسل ان کی جانشین ہوتی رہے گی۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر پیدا ہونے والا ہر انسان دنیا میں باقی رہتا
تو دنیا اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، دنیا کے حالات بگڑ جاتے ہیں، چھوٹے بڑوں کی شفقت اور نگرانی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں فرشتوں سے مشورہ لینا مقصود نہیں ہے، اور نہ رب العالمین کو اس کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورے کی بنائی گئی ہے، مشورے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ اس کے بندے اپنے معاملات باہمی مشوروں سے طے کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے موجود تھے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ فیصلہ تھا کہ آدم کو زمین میں بسانا ہے۔ آدم جنت میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ انی جاعل فی الارض، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اس میں اس کو بنائے گا، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا۔ اے رب، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ مزید کہنے لگے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اس مخلوق کو پیدا کرنے سے اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں۔ تسبیح، تقدیس اور تحمید ہر وقت ہماری زبانوں پر ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے ذریت آدم کے بارے میں، اولاد آدم کے بارے میں فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہوگا۔ دلیل فرشتوں کا یہ کہنا آگے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتوں نے انسان کے بارے میں اس اندیشے کا اظہار اس کے خلیفہ ہونے کی بنا پر کیا ہو، اس لیے کہ خلیفہ کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اس کو ایک خاص حد کے اندر، ایک خاص دائرے کے اندر اللہ کی طرف سے اختیارات سونپے جائیں گے۔ فرشتوں نے محسوس کیا اختیار کو استعمال کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کو پا کر انسان بہک سکتا ہے، اور بہکنے کا نتیجہ زمین میں فساد، بد امنی کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرشتوں نے اس کا اندازہ انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال سے کر لیا ہو، یا کسی اور طریقے سے کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اگر اولاد آدم کے اندر ایسے لوگ پیدا ہونے کا امکان ہے جو اللہ کے عطا کردہ اختیارات کو بیجا طور پر استعمال کریں گے، غلط استعمال کریں گے، تو ساتھ ہی ان کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اس ذمہ داری کا حق ادا کریں گے۔
ان میں انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، صدیق اور شہداء ہوں گے، ان میں عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، نیکوکار، پرہیزگار بھی ہوں گے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اس مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے۔ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں ہیں۔ سارے علوم کی بنیاد چیزوں کے نام پر ہے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلا کر فرشتوں پر واضح کر دیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح اور تقدیس کافی نہیں ہے، بلکہ علم بھی ضروری ہے۔ جو آدم کو عطا کیا گیا ہے تم کو نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ دنیا کا نظام بلا علم کے نہیں چلایا جا سکتا، خلافت کے لیے علم ضروری ہے۔ اس آیت سے علم کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ انسانی تاریخ کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے۔ علم یہ قوموں کی ترقی کا پہلا زینہ ہے، اس لیے جو پڑھتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں۔ ریڈ اینڈ لیڈ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پھر فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہماری موجودگی میں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح، تقدیس، تحمید اور تمجید میں مصروف رہتے ہیں، کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں جس سے فساد اور خون ریزی کا اندیشہ ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے۔ آپ نے جو اس مخلوق کو خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا ہے بالکل صحیح ہے، آپ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہیں۔ آپ نے جو کچھ ارادہ فرمایا ہے اس کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال اٹھانا درست نہیں ہے۔ مزید کہنے لگے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا، آپ نے جواب میں فرمایا، لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا، عراق کے فقیہ ہو کر کے لا ادری کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرشتوں نے جب لا علم لنا کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں کی تو بھلا میں کیوں شرم محسوس کروں؟ اسی لیے انسان کو چاہیے اپنے پاس کسی ایسے علم ہونے کا دعویٰ نہ کریں جو اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تجھ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ الحکیم، تو کمال حکمت والا ہے، آپ کا کوئی ارادہ، کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو
کسی شرعی حکم کی حکمت سمجھ میں نہ آئے، اس بنا پر شریعت کے اس حکم کو نہ ٹھکرا دیں بلکہ اپنی عقل کو ناقص ٹھہرائیں اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ حکیم ہے، ضرور اس حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اگرچہ میری عقل اس کی ادراک سے عاجز ہے، گرچہ مجھے اس شرعی حکم کی علت سمجھ میں نہیں آئی ہے، ضرور اس حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی علت، سبب ضرور ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، جب فرشتے ان چیزوں کے نام بتانے سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کے نام بتا دو، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب اس نے ان کے نام بتا دیے، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ناموں سے آگاہ کیا تو ان پر آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی، اور اس کو خلیفہ بنانے میں اللہ کی جو حکمت تھی وہ بھی واضح ہو گئی۔ اس آیت کریمہ میں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو چیزوں کے نام بتانے کو کہا تو ان سے فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ آدم کو بتاؤ نہیں کہا گیا، انبئونی، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب یہی بات آدم کو ارشاد فرمائی گئی تو ان سے فرمایا انبئہم باسمائہم، بتاؤ ان فرشتوں کو نام ان چیزوں کے۔ تو اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے لیے استاذ اور معلم قرار دیے گئے، اس لیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتاؤ، بلکہ کہا انبئہم، فرشتوں کو بتاؤ۔ گویا آدم علیہ السلام کو معلم ملائکہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، عبادت یہ مخلوق کا خاصہ ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہے۔ سب سے بڑا علیم اور خبیر تو اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان فرشتوں جیسی عبادت تو نہیں کر سکتا، ہاں علم کی بنا پر فرشتوں پر اسے فضیلت حاصل ہے، اسی لیے مرتبہ خلافت انسان ہی کو عطا ہوا اور فرشتوں نے اسے تسلیم بھی کر لیا۔ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا قال، فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہم سے اوجھل ہے، ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ غائب چیزوں کا علم رکھتا ہے تو حاضر اور موجود چیزوں کو وہ بدرجے اولا جانتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیب جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی عالم الغیب جاننا ماننا درست نہیں ہے۔ انبیاء غیب کی صرف ان باتوں کو، ان خبروں کو جانتے ہیں بذریعہ وہی جن باتوں کی انہیں خبر دی جاتی ہے، جن باتوں سے انہیں آگاہ کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ جب آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم کی فضیلت علمی کا
اعتراف کرانے کے لیے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سجدے کا لغوی معنی ہے تذلل، عاجزی اختیار کرنے کے۔ شریعت میں اس کا معنی ہے پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ پھر یہ سجدہ کون سا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا؟ بعض علماء کے نزدیک یہاں سجدے کا لغوی معنی مراد ہے۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے ادب اور احترام میں تواضعاً جھک جانے کا حکم دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک سجدے سے مراد شرعی سجدہ ہے، یعنی پیشانی کا زمین پر رکھنا ہے۔ لیکن یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ ہے، جس کو سجدہ تحیہ بھی کہا جاتا ہے، سجدہ تعظیمی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے جائز تھا۔ ہماری امت میں اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ شریعت محمدیہ چونکہ آخری شریعت ہے، دائمی شریعت ہے، آفاقی شریعت ہے، اس لیے اس کو تحریف اور تبدیلی سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا ہے جہاں سے شرک، بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دے دیے گئے ہیں جو کسی زمانے میں شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بنی تھی۔ عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس آئے، سیریا سے واپس آئے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ یہ کیا ہے؟ کہا، میں شام گیا تو میں نے وہاں کے باشندوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دل میں چاہا کہ آپ اس سجدے کے زیادہ حقدار ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو اس شریعت میں سجدہ تعظیمی یہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے۔ اس سجدے سے متعلق ایک قول یہ بھی ہے، سجدہ تو اللہ ہی کو تھا، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ ان کو قبلہ بنانے سے ان کا مرتبہ ظاہر ہو گیا، جیسا کہ کعبہ قبلہ ہے، اس سے اس کی فضیلت ظاہر ہے۔ اس قول کا رد کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسجدوا لآدم کہا، الی آدم نہیں کہا۔ ہر حرف کا ایک معنی ہوتا ہے۔ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم کی طرف رخ کر کے اللہ کے لیے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، غیر اللہ کے لیے سجدہ اگر اللہ کے حکم سے ہے تو عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو چاہے حکم کرتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں، اسی طرح حرام کام اگر اللہ کے حکم سے کیے جائیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کریں، آپ حکم الہی کی پیروی میں اس کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ اولاد کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جب اللہ کے حکم پر ایسا کیا جائے تو پھر عبادت ہے۔ مزید شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض اہل علم نے اس آیت سے
استدلال کر کے تارک نماز کو کافر کہا ہے، نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا ہے۔ جب ابلیس نے ایک سجدے کو ترک کر کے جس کا اسے حکم ملا تھا کافر بن گیا، پھر اس شخص کا کیا معاملہ بنے گا جو سرے سے نماز کو ترک کر دے؟ فرماتے ہیں اگر یہ استدلال درست ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کتاب اور سنت میں صحابہ کے اقوال میں ایسے بے شمار دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہے۔ سجدے کا حکم دینے میں جہاں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار ہے، وہیں فرشتوں کی اطاعت اور بندگی کا امتحان بھی ہے۔ فرشتے نوری مخلوق تھے، اس کے برخلاف آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی۔ نوری مخلوق کو حکم دیا گیا کہ خاکی مخلوق کی تعظیم بجا لائیں۔ اس حکم میں ان کے لیے بڑی آزمائش تھی، لیکن فرشتے اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ اصلی عزت اور سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کے احکام کی بجاوری میں ہے۔ چنانچہ وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آدم کا مرتبہ جو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں فرشتوں سے بڑا ہے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا معلم اور مسجود بنایا گیا۔ خلافت کا اہل اور حقدار بھی اللہ کی طرف سے اسی خاکی مخلوق کو قرار دیا گیا۔ بقیہ اہل بدعت کا یہ سمجھنا کہ نوری مخلوق کا مرتبہ خاکی مخلوق سے بڑا ہوتا ہے سراسر غلط، باطل ہے، مردود ہے۔ اسی بنا پر بدعتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، کتاب اور سنت کے نصوص کی تحریف کرتے ہیں۔ بشر ہونا حقارت کی بات نہیں ہے بلکہ فضیلت کی بات ہے۔ اللہ نے نوری مخلوق کو حکم دیا خاکی مخلوق کا سجدہ کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عالم عابد سے افضل ہے۔ فرشتے عبادت گزار مخلوق تھے، آدم علیہ السلام عالم تھے، عابد مخلوق کو حکم دیا گیا کہ عالم مخلوق کا سجدہ کرے، تو معلوم ہوا کہ عالم عابد سے افضل ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ کان من الجن، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات نار سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ جبکہ ابلیس نے نافرمانی کی، ثابت ہوا کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ یہاں ایک بات بعض لوگوں کو کھٹکے گی، وہ یہ کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا نہ کہ جنات کو، تو ابلیس کو جو جنات میں سے تھا سجدہ نہ کرنے پر لعنت کا مستحق کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے سجدہ کرنے کا حکم صرف فرشتوں کو نہ تھا بلکہ جنات کو بھی تھا، اس حکم میں جنات بھی شامل تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی خاص طور پر سجدے کا حکم دیا تھا، جیسے اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک
تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ ابلیس کو بھی حکم ملا تھا۔ یہاں فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا ہے کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات بدرجہ اولا اس حکم میں شامل ہو گئے۔ تو ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ ابلیس کے انکار کی وجہ اس کا کبر تھا، غرور تھا۔ تکبر وہ پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی گئی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے گناہوں کی جڑ 3 باتیں ہیں: تکبر، حرص، حسد۔ تکبر کی وجہ سے ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ حرص کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ حسد کی وجہ سے قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث سن کر ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس عمدہ ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بات تکبر میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھا جائے۔ تو حق بات کو نہ ماننا یہ تکبر ہے۔ سب سے پہلے جس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا وہ ابلیس تھا۔ ابلیس وہ پہلا شخص تھا جس نے عقل کو وحی پر مقدم کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے اللہ کے اس حکم کو خلاف حکمت، خلاف عقل قرار دیا۔ اس نے تکبر سے کہا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ تو ابلیس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقلی گھوڑے دوڑائے اور گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے جب کوئی حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے اس حکم کو دل و جان سے بجا لائیں، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ القیاس مع النص فاسد الاعتبار، نص کے رہتے ہوئے کسی مسئلے میں کتاب اور سنت کے واضح دلائل رہتے ہوئے قیاس کرنا باطل ہے۔ سب سے پہلے اس طرح قیاس کرنے والا ابلیس تھا۔ اللہ کے حکم کے رہتے ہوئے اس نے قیاس کیا تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس ترک واجب کی وجہ سے کافر نہیں ہوا ہے، کیونکہ ترک واجب کفر نہیں ہے۔ ابلیس کے کفر کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حکم الہی کو قبیح سمجھا، ناپسند جانا، اس نے اللہ کے حکم کو غلط بتایا، اور ساتھ ہی اعتراض کر بیٹھا کہ آپ نے افضل کو حکم دیا ہے کہ غیر افضل کو سجدہ کریں، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تیسری فضیلت یہ دی کہ جنت کو ان کا مسکن بنا دیا۔ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا اس میں اختلاف ہے، آیا وہ جنت الخلد تھی یا اس کے علاوہ کوئی باغ تیار کیا گیا تھا؟ صحیح اور درست بات یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں داخل کیا گیا وہ معروف جنت الخلد ہی تھی۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا آپ وہ آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپ ہی میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی،
اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت الخلد نہیں تھی، اس کے علاوہ کوئی باغ تھا، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو جنت الخلد میں داخل ہو جائے وہ اس سے نکلتا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جنت کی یہ صفت اس وقت ہوگی جب قیامت کے بعد لوگ بطور جزا کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حساب و کتاب ہونے کے بعد جو جنت میں داخل ہوگا وہ جنت سے نہیں نکلے گا۔ وہ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہ۔ لفظ اسکن میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت آدم اور حوا علیہ السلام کا جنت میں جو قیام تھا یہ عارضی تھا، یہ ٹیمپروری تھا۔ اگر کوئی شخص کسی کو کہے یہ میرا گھر ہے اس میں رہا کرو، اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے، تو لفظ اسکن بتا رہا ہے کہ انہی جنت میں ٹیمپروری طور پر ٹھہرایا گیا تھا۔ انہی جنت میں ٹھہرانے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے تاکہ آدم اور حوا علیہ السلام جنت کی نعمتوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، ان سے لطف اندوز ہوں، انہیں استعمال کریں، پھر دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی عارضی نعمتوں کو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں خاطر میں نہ لائیں، اسے اہمیت نہ دیں، دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، تم دونوں اس میں با فراغت کھاؤ۔ رغدہ کے معنی عربی زبان میں اس نعمت اور روزی کے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت نہ ہو، اور وہ اتنی زیادہ ہو کہ اس کے کم یا ختم ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ گویا آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا گیا جنت کے پھل با فراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت اور مشقت کی ضرورت ہوگی، اور نہ یہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ حیث شئتما، با فراغت کھاؤ، حیث شئتما، جہاں کہیں سے چاہو کھاؤ، پوری جنت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں کھائیں، کوئی خطہ جنت کا کوئی حصہ ممنوع نہیں ہے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن آدم اور حوا علیہ السلام کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ان دونوں سے کہا گیا ولا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ، تاکہ آدم علیہ السلام کو معلوم ہو جائیں کہ بعض اعمال کی ارتکاب سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس درخت کے کھانے سے روکنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز حرام کا ذریعہ بنتی ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا اس کے پھل پھول کھانے کا، تو اس ذریعے کو بھی منع فرما دیا گیا۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، جسے زنا سے بچنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی زنا کے جو اسباب اور مقدمات ہیں ان سے بھی بچو۔ اسی طرح حرام سے بچنے کے لیے شبہ والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، وہ کون سا درخت تھا جس سے آدم اور حوا علیہ السلام کو روکا گیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان نہیں فرمایا کہ یہ درخت کون سا تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی صراحت کی ہے۔ اگر اس کو معلوم کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا یا اس کے جاننے پر کوئی شرعی حکم موقوف ہوتا تو ضرور بتایا جاتا۔ بعض مفسرین نے گندم یا انگور یا انجیر وغیرہ کا نام لیا ہے، مگر یہ سب اقوال بلا دلیل کے ہیں، صحیح علم اللہ ہی کو ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ فرمایا فتکون من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت
سے یہ بات معلوم ہوئی، درخت کے قریب جانے کی ممانعت تحریم کے لیے تھی۔ جس کام سے شریعت میں روکا جاتا ہے کبھی یہ حرام ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں، یہاں ممانعت تحریم کے لیے ہے، اس لیے کہ ممنوع درخت کو کھانے کا نتیجہ ظلم بتایا گیا ہے، فتکون من الظالمین، پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ائمہ لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ کے علاوہ رکھنا ظلم ہے۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنے رب کے ساتھ ظلم کرے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم خالق کائنات کے ساتھ شرک کرنا ہی ہے۔ ظلم کی دوسری قسم ہے لوگوں پر ظلم کرنا۔ ظلم کی ایک تیسری قسم ہے اپنے نفس پر ظلم کرنا۔ اس آیت میں ظلم کی یہی تیسری قسم مراد ہے، فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ شیطان کو آدم علیہ السلام سے بغض اور حسد تو پہلے ہی سے پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ طاق میں رہتا تھا کسی نہ کسی طرح سے اس سے انتقام لیا جائے۔ بالآخر اسے موقع مل ہی گیا۔ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں صرف ایک درخت ایسا تھا جس سے فائدہ اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روکا تھا، لیکن انسان کی فطرت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ جس چیز سے روک دیا جاتا ہے اسی کا وہ زیادہ حریص بن جایا کرتا ہے۔ چنانچہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا۔ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلایا کہ یہ درخت جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے یہ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشگی عطا کرنے والا درخت ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آدم اور حوا علیہ السلام شیطان کے اس چکمے میں آ گئے، اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ لیکن یہ غلطی کر گزرنے کے بعد شیطان کی طرح اپنی غلطی پر ضد نہیں کی، بلکہ اس پر نادم ہوئے اور اللہ سے توبہ کی۔ بالکل اسی طرح کی صورتحال اس دنیا میں ہمارے سامنے ہے۔ اس زمین کی ہر نعمت ہمارے لیے مباح ہے، صرف گنتی کی چند چیزیں ہیں جن سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ حلال لامحدود ہے، حرام محدود ہے۔ آج ہم میں سے بہتوں کا حال یہ ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں کے بسبب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اور دنیا کی ساری ترقی اور کامیابی کا راز بس انہی چند چیزوں کے اندر چھپا ہوا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اور پھر ستم یہ ہے کہ نافرمانی کر کے اپنے باپ کی طرح نادم ہونے اور توبہ کرنے کے بجائے ابلیس کی طرح اکڑتے ہیں اور ضد کرتے ہیں۔ یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام پیغمبر ہر قسم کی گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کس طرح کی؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ اس شبے کا دوسرا جواب یہ ہے، معصیت اور لغزش میں فرق ہے۔ معصیت یہ ہے کہ بالقصد اور بالارادہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جائے، اس کا صدور انبیاء اکرام سے ناممکن ہے، محال ہے۔ اور جو کام بلا قصد اور ارادے کے بھول چوک سے سرزد ہو گیا ہو وہ گناہ نہیں ہوتا، اسے لغزش کہتے ہیں۔ ایسی لغزش کا صدور انبیاء اکرام سے ممکن ہے، لیکن ساتھ ہی انبیاء اکرام کو ان لغزشوں پر قائم رہنے نہیں دیا جاتا، بلکہ توبہ اور استغفار سے ان کی اس غلطی کی تلافی کرا دی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی اس کا تعلق لغزش سے تھا۔ انہوں نے بالقصد
اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اس میں ان کے قصد اور ارادے کو قطعاً کوئی دخل نہیں تھا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں خود اللہ نے اس کی تصدیق کی، فرمایا فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے تھے، ہم نے اس میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، مگر چونکہ اللہ کے نزدیک انبیاء کا مقام نہایت بلند ہوتا ہے اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے قرآن حکیم میں ایسے واقعات کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر سرزنش بھی کی گئی ہے، ڈانٹا بھی گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ گناہ کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے، گناہ نعمتیں چھن جانے کا سبب ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام شجرہ ممنوعہ کے کھانے کے سبب جنت سے نکال دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَقُلْنَا، ہم نے کہا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ اِهْبِطُوا کے معنی ہیں اوپر سے نیچے اترنا۔ یہ الفاظ دلیل ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے تھے۔ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن جنت سے نکالے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اسی میں اس سے نکالے گئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کا یہی قول ہے، اور جو کہتا ہے کہ وہ جنت زمین پر ہندوستان یا جدہ یا کسی اور جگہ پر تھی وہ ملحد اور بدعتی ہے، کیونکہ قرآن اور سنت سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ نے اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر ابلیس اور اس کی ذریت آدم اور اولاد آدم کی دشمن ہوگی، اور ہمیں معلوم ہے کہ دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر طریقے سے اس کی برائی چاہتا ہے اور ہر طریقے سے اسے بھلائی سے محروم کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو شیطان کی دشمنی سے باخبر کیا، کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن جانو۔ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سورۃ المائدہ میں آ رہا ہے، اور فرشتوں نے بھی وَيَسْفِكُ الدِّمَاء میں اسی عداوت کا ذکر کیا تھا کہ وہ خون ریزی کریں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اتر جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، الہین، ایک وقت تک، یعنی دنیاوی زندگی کے خاتمے تک تم زمین پر رہو گے، پھر دار آخرت کی طرف منتقل ہو جاؤ گے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، ٹیمپروری زندگی ہے۔ یہاں انسان کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ آخرت کے لیے تیاری کرے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے۔ فرماتے ہیں أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْعَيْشِ إِلَّا فِي الْأَرْضِ لِبَنِي آدم، ابن آدم کے لیے زمین کے علاوہ کسی بھی سیارے میں رہائش ممکن نہیں ہے۔ زندگی اللہ نے صرف زمین میں رکھی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ فرماتے ہیں اس کی تائید مزید
اللہ کے اس فرمان سے ہوتی ہے فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی زمین میں تم زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے، اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کفار اور مشرکین کا زمین کے علاوہ دیگر سیاروں پر آباد ہونے کی کوشش یہ بے نتیجہ ثابت ہوگی۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پریشان ہو گئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ سے کن الفاظ میں معافی مانگے، اس لیے زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے اور رحیم اور کریم بھی ہے، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبے کے الفاظ سکھائے، جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں موجود ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی ہے، جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے توبہ ممکن ہے۔ لیکن چونکہ یہ الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین خود اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ تو فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ مستدرک الحاکم میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے، اس لیے کہ اس روایت کے راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم، اس کے متعلق خود امام حاکم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے موضوع روایت بیان کرتا ہے، اور یہ روایت بھی اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت اس کی گھڑی ہوئی ہے۔ قرآن اور حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، سب میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے، کسی نبی یا ولی کا واسطہ یا وسیلہ نہیں پکڑا گیا ہے۔ فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تابہ الی اس کے معنی ہے توبہ کرنا، تابہ علی توبہ قبول کرنا، فتاب علیہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ اس قاعدے سے غفلت کی بنا پر سخت فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ پادریوں اور پیروں کے پاس جاتے، ان کو کچھ ہدیہ دے کر اپنے گناہ معاف کرا لیتے، اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کے نزدیک بھی وہ گناہ معاف ہو گیا۔ آج بھی بہت سے جاہل مسلمان اس طرح کے غلط اور باطل عقائد رکھتے ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ کوئی عالم یا مرشد کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہے۔ فرمایا فتاب علی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لفظ تواب بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ
توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے بھی، جیسے اس آیت میں وہ التواب الرحیم۔ توبہ کے اصل معنی ہے رجوع کرنے کے۔ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا۔ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی یہ ہوتے ہیں بندوں پر مغفرت کے ساتھ رجوع کرنے والا، متوجہ ہونے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ پھر فرمایا الرحیم، اللہ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے، اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان پر اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے انہیں توبے کی توفیق سے نوازا، پھر توبہ قبول کر کے انہیں درگزر فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ۔ بعض مفسرین نے کہا پہلی آیت میں جو اترنا مذکور ہے وہ جنت سے آسمان پر تھا، اس آیت میں جو اترنا مذکور ہے وہ آسمان سے زمین پر اترنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد دوبارہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل نہیں کیا گیا، انہیں کہا گیا اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر رہنا ہوگا، جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئیں گے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے واقعی کوئی ہدایت آ جائے۔ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، لوگوں کی رائے کبھی ہدایت قرار نہیں پا سکتی، خواہ وہ کتنے ہی بڑے عالم ہوں۔ ساتھ ہی اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی انسان اس دنیا میں صرف جینے، کمانے، کھانے، ماں باپ بننے، اولاد پالنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو یہاں اللہ کے حکموں کا پابند بنایا گیا ہے۔ یہ احکام اللہ کے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے پہنچتے رہے ہیں، ان احکام پر عمل کرنا اسے واپس جنت میں لے جائے گا جہاں سے اس کے ماں باپ آدم اور حوا اس دنیا میں آئے تھے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کسی پیش آنے والے خطرے کا ہوتا ہے، اور حزن ماضی یا حاضر کے کسی خسارے کا ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ آخرت میں نہ دنیا کی زندگی پر افسوس کریں گے جیسا کہ کفار کا افسوس ہوگا، اور نہ قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے یہ خوف زدہ ہوں گے، جیسے اللہ نے فرمایا سورۃ النمل آیت نمبر 89 میں وَهُم مِّن فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ اس دن بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اختلاف دین کی وجہ سے میراث منقطع ہو جاتی ہے، اسی بنا پر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کافر کا، کافر مسلم کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً جو کافر ہوں گے وہ اپنے باپ دادا کے دین پر نہیں ہوں گے، آدم اور حوا علیہ السلام کے دین پر نہیں ہوں گے، تو پھر وہ جنت کے وارث نہیں ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، پھر وہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح ان آیتوں کی تفسیر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کے بعد والے رکوع کی تفسیر ہم لوگ پڑھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔